والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کو، ان کے والدین کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے اساتذہ کو اور مسجد و مدرسے کے تمام ذمہ داروں کو اور تمام معاونین اور محبین کو، جن کے مشترک تعاون سے اللہ تعالیٰ نے حفاظ کی اتنی بڑی جماعت اس سال تیار کی. اللہ ان سب کو بہت اچھا حافظ قرآن اور عالم باعمل بنائے. قرآن کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مسائل کا حل ہے، قرآن علاج ہے، ہر مسئلے کا علاج. مطلقاً اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، کہ ہم نے قرآن کو شفا بنایا ہے. شفا علاج کو کہتے ہیں. قرآن سے روحانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے، اور اصل میں تو قرآن اسی لیے نازل ہوا ہے. قرآن سے جسمانی امراض کا بھی علاج ہوتا ہے، یہ بھی قرآن کا فائدہ ہے. اور یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام کے ذریعے ثابت ہے. قرآن سے دنیا کے تمام مسائل حل ہوتے ہیں. فرد کی زندگی، جماعت کی زندگی، قوم و ملت کی زندگی میں جتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا حل اور ان سب کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمایا ہے. یا دوسری تعبیر یوں کہ ان سب کے علاج کے لیے ہی اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا. انسان دنیا میں رہتا ہے، رائے کا اختلاف ہوتا ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک مستقل شخصیت عطا فرمائی. باپ کی ایک شخصیت ہے، اس کے چند بیٹے ہیں تو ہر بیٹے کی ایک شخصیت ہے. بیوی کا مزاج الگ ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے، بھائیوں کا مزاج الگ ہے، بہنوں کا مزاج الگ ہے. مزاج کے اختلاف کے نتیجے میں محبتوں کے باوجود ناگواریاں بھی ہو جاتی ہیں. اگر ان ناگواریوں کو انسان پالتا رہے دل میں تو انسان کی زندگی دشوار ہو جاتی ہے. کتنا خوبصورت پیغام دیا اللہ نے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. ایمان والو، بسا اوقات یہ بھی ایک پہلو ہے
کہ تمہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے دشمن نظر آنے لگتے ہیں۔ رائے کا اختلاف کبھی کبھی اس حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس مضمون کے اور بھی پہلو ہیں، میں ان کی نفی نہیں کر رہا، میں ایک پہلو ذکر کر رہا ہوں۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ حقیقت میں دشمنی پر آمادہ ہوتے ہیں، اور یہ کون سی دشمنی ہوتی ہے؟ یہ جہنم میں لے جانے والی دشمنی ہوتی ہے۔ اولاد کی محبت میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی محبت میں انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں اولاد کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اپنے ساتھ دشمنی کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا سبب اولاد ہوتی ہے، اس کا سبب بیوی ہوتی ہے، اس کا سبب گھر والے ہوتے ہیں، تو یہ ان کے دشمن ہیں۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، اور عموماً اسی پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک دوسرا نفسیاتی پہلو بھی ہے کہ بسا اوقات انسان کے لیے اپنی رائے کے خلاف کسی کی رائے کا سننا اتنا دشوار ہو جاتا ہے کہ رائے دینے والے کی محبت اور اس کے اخلاص اور اس کے ہر طرح کے تعاون کے باوجود وہ نفسیاتی طور پر اس کو اپنا دشمن سمجھنے لگتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہو وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اگر تم معاف کر دو، درگزر کر دو، نظر انداز کر دو، تو اللہ بھی بہت معاف کرنے والے ہیں۔ جیسے ہی انسان کے دل میں یہ بات آتی، چلو ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے، ان سے یہ غلطی ہو رہی ہے، لیکن غلطیاں تو مجھ سے بھی ہوتی ہیں، میری تمنا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے ان کو معاف کر دیا، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ دوسرے کے حق میں بعد میں ختم ہوتا ہے، اپنے حق میں پہلے ختم ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بوجھ اتر جاتا ہے، اس کا اپنا نفسیاتی تناؤ ختم ہو جاتا ہے۔ ورنہ یقینی طور پر جو لوگ بغض و عناد کو دل میں پالے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، عفو درگزر کو نہیں جانتے ہیں، اگر انہیں اللہ نے تھوڑی سی لمبی عمر عطا فرما دی تو وہ یقینی طور پر پاگل ہو کر مرتے ہیں۔ دماغ پر بوجھ اتنا بڑھتا جاتا ہے نفسیاتی۔ یہ میں نے صرف معاشرت کے صرف ایک مسئلے کا تذکرہ کیا ہے کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ بس قرآن اس لیے اترا ہے تاکہ اس سے یہ معلوم ہو کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، حج کیسے کریں، زکوٰۃ کیسے دیں، اور آخرت میں کیا ہوگا، یہ سب بھی قرآن کے ذریعے معلوم ہوتا ہے۔ یا قرآن کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک دی، سورہ انشراح پڑھ کر پھونک دی، سورہ تغابن پڑھ کر کے دم کر دی، سورہ یاسین پڑھ کر کے دعا مانگ لی، کچھ مشکلات ہو گئیں تو سورہ قریش پڑھ لی اور دعا مانگ دی۔ تو ان کے لیے میری ذاتی زندگی سے قرآن کا کیا تعلق ہے؟ ہر فرد کی ذاتی زندگی سے اور ہر زندگی کے ہر جزوی مسئلے سے قرآن پاک کا تعلق ہے۔ ہماری مشکلات کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ میں یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ ٹوٹ گیا ہے، اللہ نہ کرے کہ ٹوٹے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن پاک سے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمارا رشتہ قرآن سے پھر مضبوط ہو جائے۔ میں اس موقع پر ایک اہم حقیقت کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ قرآن صرف حفظ کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اور قرآن صرف بچوں کو حافظ بنانے کے لیے نہیں اترا ہے۔ عجیب سی لگے گی آپ کو میری یہ بات، لیکن پوری بات سننے سے پہلے جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، تو انشاءاللہ آپ بھی مجھ سے اتفاق کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عالم اسباب میں ایک انتظام ہے کہ بڑی تعداد میں ہر زمانے میں قرآن کے حفاظ رہیں، اس لیے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، اللہ جو فیصلہ فرماتے ہیں اس کے اسباب مہیا فرماتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سبب پیدا فرمایا ہے کہ چاہے دنیا جتنی مخالفت کرے،
چاہے جتنی پابندیاں لگائی جائیں، دنیا کا کوئی علاقہ حفاظ قرآن سے خالی نہ ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ 70 سال تک جن ملکوں میں سخت پابندی لگی ہوئی تھی گھر میں قرآن کا نسخہ رکھنے پر، اور ابتدا میں تو اگر کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ گھر کے اندر چھپ کر کے وہ قرآن پڑھتا ہے یا نماز پڑھتا ہے تو اسے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر یہ لگتا تھا کہ اس کی وجہ سے دوسرے بھی متاثر ہوں گے اور ان میں کوئی دینی جذبات بیدار ہو جائیں گے تو اس کو پھانسی دے دی جاتی تھی، قتل کر دیا جاتا تھا۔ 70 سال تک جہاں نہ مدارس تھے، نہ مکاتب تھے، نہ قرآن کے نسخے تھے، جب وہ ممالک آزاد ہوئے اور ہمارے سامنے آزاد ہوئے تو ان میں سے ایک ریاست نے یہ طے کیا کہ ذرا ہم معلوم کریں کہ ہماری ریاست میں حفاظ کتنے ہیں، تو سرکاری سرپرستی میں ایک مسابقہ قرآن کا انعقاد کیا گیا اور فارم تقسیم کیے گئے پورے ملک میں کہ جو حفاظ ہیں وہ اس مسابقے میں شرکت کے لیے فارم بھرے، تو 14,000 لوگوں نے فارم بھرے تھے، صرف ایک ریاست میں، تمام ریاستوں میں نہیں۔ 14 ہوتے تو وہ معجزہ ہوتا۔ کوئی مدرسہ نہیں تھا، یعنی کوئی آزاد مدرسہ نہیں تھا، تھے چھپے ہوئے تھے، خاموشی کے ساتھ کام کر رہے تھے، موت کی پرواہ کیے بغیر، خطرات کی پرواہ کیے بغیر کام کر رہے تھے، لیکن 14,000 افراد، اور اس میں ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے نہیں بھرا ہوگا فارم، اور کتنے ایسے تھے جو اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے، چونکہ اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ اللہ جس کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کے اسباب مہیا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت کا ارادہ فرمایا، وعدہ فرمایا، اعلان فرمایا، چیلنج کے انداز میں اعلان کیا، شیطان کو چیلنج کیا۔ اس سے پہلے کی کتابیں جو تو بگاڑتا رہا اور مٹاتا رہا، وہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم بچانا چاہتے تھے اور تو کامیاب ہو گیا، ہم ان کو باقی نہیں رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے تجھے اس کا موقع دیا تھا کہ تو کتابوں میں تحریف کرا دے، تو کتابوں کو مٹا دے، تو کتابوں کو ختم کر دے۔ اب قرآن کو باقی رکھنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، تیرے ہاتھ پیر نہیں کاٹے جائیں گے، تیری صلاحیتیں تجھ سے واپس نہیں چھینی جائیں گی، اس کے باوجود اگر تو مٹا سکتا ہو تو ایک حرف میں مٹا کے دکھا دے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ چاہتے تو یہاں کہہ سکتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ قرآن کا نام ہے، قرآن کا نام ہے۔ اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْكِتَابَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے الکتاب نہیں کہا، القرآن نہیں کہا، الذکر کہہ کر کے یہ بتلایا کہ تمہیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اس کو کیوں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس لیے باقی رکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے اس کو الذکر بنایا ہے، ہم نے اس کو نصیحت کا سامان بنایا ہے، ہم نے اس کو مسائل کا علاج بنایا ہے، ہم نے اس کو مشکلات کا حل بنایا ہے۔ اس کے بغیر کوئی زندگی، اچھی زندگی نہیں گزر سکتی، اس لیے ہم نے اس کو قیامت تک باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو میرے دوستو، صرف حافظ بنا لینا، بہت بہت مبارکباد سن لی آپ سب لوگوں نے، آپ کے بچے حافظ ہوئے اور آپ کے گھر کے، آپ کے خاندان کے افراد حافظ ہوئے، ایک ایک حافظ خاندان کے 10 لوگوں کو جنت میں جائے گا۔ میں سب سے کہہ رہا ہوں، صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو حافظ بنا لیا، یہ حافظ اس لیے بنے ہیں کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا عالم اسباب میں یہ انتظام فرمایا ہے۔ اصل یہ ہے کہ قرآن آیا کیوں ہے، ہم اس کو سمجھیں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام اس لیے کیا ہے کہ قرآن ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے، دانے سے بڑی ضرورت ہے، پانی سے بڑی ضرورت ہے، دوا سے بڑی ضرورت ہے۔ دیکھیں، زمین کھود کر کے دیکھیں، اس کے اندر نہ گیہوں ہے، نہ چاول ہے، نہ دال ہے، نہ چنا ہے، نہ مٹر ہے، کچھ ملتا ہے؟
لیکن اللہ نے انتظام فرمایا، چونکہ غذا انسان کی ضرورت ہے، کسان تھوڑی سی محنت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ انسانوں کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے انسانوں کی ضرورتوں کا انتظام فرمایا۔ ہر سال زمین بالکل خشک ہو جاتی ہے، اتنی خشک ہو جاتی ہے کہ اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو پانی جل جائے، بیج ڈال دیا جائے تو بیج جل جائے۔ اس کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، زمین میں ایک بڑی تبدیلی آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ خزانے اگلنا شروع کر دیتی ہے۔ اس لیے کہ یہ غذا انسان کی ضرورت ہے۔ پانی ختم ہو جاتا ہے، سمندر کے کھارے پانی کو میٹھا بنا کر، بادلوں کے دوش پر سوار کر کے، ہواؤں کے ساتھ لا کر کے اللہ ہم کو تازہ تازہ پانی دیتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے استعمال کے لیے پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں کتنی بڑی مقدار میں پانی کو جمع کر رکھا ہے، اور وہی پانی ہے جو پہاڑوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جاتا ہے۔ اسی لیے جہاں بلند پہاڑ ہوتے ہیں وہاں میٹھے پانی کے زیادہ بڑے ذخیرے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں باقاعدہ سائنسدانوں نے اس پر تحقیق کی ہے کہ پہاڑوں کا اور میٹھے پانی کے ذخائر کا آپس میں کیا جوڑ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اونچے اونچے پہاڑ بنائے ہیں۔ کیا ہے آیت؟ سورہ مرسلات کی، کسی کو یاد ہو تو بتلائیں۔ سب ہمارے جیسے حافظ ہیں۔ اگلا جملہ ہے وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، اب تو یاد آ جائے گی، مجمع میں بھی کسی کو یاد آئے تو پڑھ کے سنائیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا، ہم نے زمین میں بلند پہاڑ بنائے ہیں اور پینے کے لیے تم کو میٹھا پانی دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے پانی کا جمع کر رکھا ہے پہاڑوں کے اوپر برف کی شکل میں، اور وہ پہاڑوں کی جڑوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلتا ہے، اور وہ سوتوں سے ملتا ہے، وہ چشموں سے ملتا ہے، وہ بورنگ کے ذریعے ہم کو ملتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ نے یہ پانی کا انتظام کیوں کر رکھا ہے؟ اس لیے کہ پانی ہماری ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب اللہ ہمیں باقی رکھنا چاہتے ہیں اور ہمارے باقی رہنے کے لیے غذا ضروری ہے تو اللہ نے غذا کا مستقل انتظام کیا ہے۔ ہمارے باقی رہنے کے لیے پانی ضروری ہے، اللہ نے پانی کا مستقل انتظام کیا۔ ہمارے باقی رہنے کے لیے مادی دواؤں کی ضرورت ہے تو اللہ نے ہر قسم کی دواؤں کا انتظام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما خلق اللہ من داء الا وخلق له دواء، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے اللہ نے جس کا علاج نہ پیدا کیا ہو، جس کی دوا نہ پیدا کی ہو۔ تو میرے دوستو، ہمیں کھانے کی جتنی ضرورت ہے، ہمیں پانی کی جتنی ضرورت ہے، ہمارے بیماروں کو دواؤں کی جتنی ضرورت ہے، اور ہم کو لباس کی جتنی ضرورت ہے، اور ہم کو مکان کی جتنی ضرورت ہے، بخدا ہمیں اچھی زندگی جینے کے لیے اس سے زیادہ قرآن کی ضرورت ہے۔ یہ جو حفاظ کرام ہیں ان کے ذریعے اللہ قرآن کی حفاظت کرا رہے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا اگر قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں آیا، جیسے بہت اچھے اچھے فروٹ لے کر کے آئے اور فریج میں رکھ دیے، بہت اچھا غلہ لے کر کے آئے اور الماری میں بند کر کے رکھ دیا، اور گھر میں کھانا نہیں پک رہا، اور جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے آپ بھوکے؟ نہیں کوئی بات نہیں، میرے گھر میں بہت کھانا ہے ماشاءاللہ، فلاں الماری بھری ہے، فلاں الماری بھری ہے۔ ارے الماری بھری ہونے سے تمہارا پیٹ نہیں بھر جائے گا، تمہارے 10 بچوں کے حافظ ہو جانے سے اللہ کی قسم تمہاری مغفرت نہیں ہوگی اگر تم نے اللہ کا کہنا نہیں مانا۔ بھول جاؤ یہ بات۔ ساری مغفرت کے وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو علل اعلان اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ سے بغاوت نہیں کرتے، جو اللہ کا کہنا مانتے ہیں۔ پھر بھی انسان ہونے کی وجہ سے کمیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، تو اللہ ان بچوں کے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کوتاہیوں کو دور کر دیں گے، اور دوسروں کی سفارش کیا کریں گے؟ ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں آیا تو ان کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے یہ جتنے اچھے حافظ ہو جائیں، چاہے یہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنانے لگے، جس کی زندگی میں قرآن نہیں آئے گا اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ نے قرآن کو ذکر بنایا ہے، وہ ہمارے لیے نصیحت ہے، وہ ہمارے مسائل کا حل ہے، وہ ہماری مشکلات کا علاج ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے۔ اللہ کی قسم، ٹینشن اور ڈپریشن کیا چیز ہوتی ہے اس کو تو مسلمان ہمیشہ کے لیے بھول جائیں گے۔ یہ ہماری دنیا کی چیز ہی نہیں ہے۔
یہ جو مشکلات ہوتی ہیں، جو نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں، سب سے زیادہ آج کل یہی نفسیاتی مرض ہے جس نے انسانوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ دوسری بیماریوں سے زیادہ مسلمان بھول جائیں گے، لوگ آ کر کے دیکھیں گے، دور دور سے لوگ زیارت کرنے آئیں گے، یہ کیسا سماج ہے، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کیسے لوگ ہیں۔ ان کے یہاں تو کسی کو ٹینشن نہیں ہوتا، ان کے یہاں کسی کو ڈپریشن نہیں ہوتا، یہ بڑے بے فکر رہتے ہیں، ان کو کتنا اطمینان رہتا ہے اپنے رب پر، اور ان کو کتنا اطمینان ہے اپنے خالق و مالک پر۔ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، فرد کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، جماعتوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، قوموں اور ملتوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، حکومتوں کے مسائل بھی حل ہوتے ہیں، اور اس وقت ساری دنیا مسائل سے جوجھ رہی ہے۔ جو انصاف کے مندر کہے جاتے ہیں سب سے زیادہ وہیں ظلم ہو رہا ہے۔ جہاں سے قانون سازی ہوتی ہے سب سے زیادہ وہیں قانون توڑا جاتا ہے۔ جو قانون ساز ہیں وہ سب سے بڑے قانون شکن ہیں اس وقت دنیا میں۔ دنیا امن کو ترس رہی ہے، انصاف کو ترس رہی ہے، خوشحالی کو ترس رہی ہے، اچھی زندگی کو ترس رہی ہے، ٹینشن فری زندگی کے لیے دنیا ترس رہی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کے توفیق سے، اللہ کے فضل سے لوگ پریشان ہو کر ہر در سے ٹھوکریں کھا کر واپس آ کر کے جب اللہ کے در کی طرف واپس آئیں گے اور جب قرآن کو اپنی مشکلات کا علاج بنائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کے مسائل پھر حل ہوں گے، اور ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے کہ مسائل حل ہوں گے۔ ساری دنیا کے تو جب ہوں گے تب ہوں گے، اللہ جب چاہیں گے تب حل کریں گے۔ ہم اپنے بارے میں صحیح فیصلہ کر لیں تو ہمارے مسائل آج سے حل ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے دوستوں میں پھر کہوں گا، اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ ان سب کو بہت اچھا حافظ قرآن بنائے، اللہ ان کے اور میرے، ان کے، آپ کے، سب کے دلوں کو اللہ قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سفارشوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے، کیسی کیسی سفارشیں لگاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس نعمت کو مانگنے کے لیے پہلے اپنی عاجزی کا، اپنی کمزوری کا اور اپنی وفاداری کا اعتراف کرتے تھے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں، میری ماں بھی آپ کی باندی، میرا باپ بھی آپ کا بندہ، ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی آپ کے اختیار میں ہے، ماضٍ فی حکمک، اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے میری زندگی میں، اور عدل فی قضاؤک، اور اللہ مجھے آپ سے کوئی شکایت بھی نہیں، آپ جو کرتے ہیں 100% انصاف ہوتا ہے، اس لیے آپ جس حال میں مجھے رکھیں میں آپ سے خوش ہوں۔ اتنی عاجزی کے بعد اب دعا شروع کر رہے ہیں، اسألک اللہم، اللہ ایک درخواست لے کر آیا ہوں آپ کے دربار میں، اللہ آپ کے سامنے ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں، بِكُلِّ اسم هو لک، اللہ آپ کے جتنے نام ہیں میں ان سارے ناموں کو اپنا سفارشی بنا رہا ہوں۔ سمیت بہ نفسک، جو نام آپ نے اپنا کہیں رکھا ہو، او انزلتہ فی کتابک، یا اپنی کسی کتاب میں اتارا ہو، او علمتہ احدا من خلقک، یا اپنی کسی مخلوق میں آپ نے اپنا وہ نام کسی کو سکھایا ہو، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا آپ نے اپنے پاس اپنے غیب کے علم میں محفوظ رکھا ہو، اللہ میں ان سب کو سفارشی بنا کر ان سب کے واسطے سے آپ کے دربار میں یہ درخواست پیش کر رہا ہوں۔ کیا ہے درخواست؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن صرف میری زبان پر نہ رہ جائے، اللہ قرآن میرے دل کی بہار بن جائے، قرآن میرے دل میں اتر جائے۔ آج ہم سب کو بھی اپنے لیے اللہ سے یہی مانگنا ہے۔ میری تمنا ہے کہ قرآن ان بچوں کے دلوں کی بھی بہار بن جائے، میرے دل کی بھی بہار بن جائے، آپ کے دل کی بھی بہار بن جائے، اور جب قرآن دل کی بہار بنتا ہے تو پھر قرآن پوری زندگی میں آتا ہے، پھر زندگی قرآن کے سانچے میں ڈلتی، پھر قرآن آنکھوں کا نور بنتا ہے، پھر قرآن دل کا سرور بنتا ہے، پھر قرآن کے سانچے میں فکر ڈھلتی ہے، قرآن کے انداز سے انسان سوچنا شروع کرتا ہے، پھر اللہ سے راضی رہتا ہے، اللہ سے خوش رہتا ہے، ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیوں نہ یاد کرے ہر وقت اللہ کو بندہ؟ اب دیکھیں، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے، کام کر رہا ہے، کب تک؟ جب تک اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے پاور ہاؤس سے۔ اس لاؤڈ اسپیکر کا جب تک رشتہ جڑا ہوا ہے پاور ہاؤس سے، جب تک اس کو کرنٹ ملنا ہے اسی وقت تک یہ کام کر رہا ہے۔ یہ بلب جل رہے ہیں، کب تک؟ جب تک ان کا رشتہ جڑا ہوا ہے پاور ہاؤس سے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے اسی وقت تک جب تک اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے پاور ہاؤس سے۔
جس کا بھی رشتہ کاٹ دیا جائے وہ اپنا کام کرنا بند کر دے گا۔ جس طرح اس دنیا کو، اس کے سارے نظام کو، ہماری مسجد کے سارے نظام کو جو کرنٹ چلا رہا ہے اس کا ایک پاور ہاؤس ہے، بالکل اسی طرح دنیا کے پورے نظام کو اللہ کی صفت قیومیت نے سنبھال رکھا ہے، اور اس کا پاور ہاؤس اللہ کی ذات ہے۔ تو جس کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اسے قیومیت سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دلوں میں اللہ کی یاد ہو، ہمارا رشتہ ہر وقت اللہ سے جڑا ہو، ہم ہر کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ کہیں، ہر کام کے مکمل ہونے کے بعد اللہ کو یاد کریں، الحمدللہ کہیں، کوئی تکلیف ہو تو ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ ہر وقت ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہو۔ یہ ہمیں کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والو بہت زیادہ اللہ کو یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو میرے دوستو، قرآن تو اس لیے آیا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں اترے۔ قرآن صرف اس لیے نہیں آیا کہ ہم رسمی طور پر اپنے بچوں کو حافظ بنا لیں، یہ بھی ضروری ہے، اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو جھوٹی تسلی نہیں دے سکتا، میں آپ سے ادھوری بات نہیں کہہ سکتا، مجھے آپ کو پوری بات بتلانی ہے، مجھے جھوٹی تسلی نہیں دینی، مجھے جگانا ہے، مجھے جھنجھوڑنا ہے، مجھے زندگی بدلنے پر آمادہ کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی بدلیں۔ آج اس مجلس میں ہر شخص اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے اٹھے۔ اگر واقعی ہم نے صحیح فیصلہ کر لیا اپنی زندگیاں بدلنے کا، نکالیں اپنی زندگی سے جھوٹ کو نکالیں، دھوکے بازی کو نکالیں، بے ایمانی کو نکالیں۔ اللہ رب ہیں، اللہ کھلائیں گے، اللہ کا کہنا مان کر کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ نمازوں کی پابندی کریں، ذکر کی پابندی کریں، تلاوت کی پابندی کریں۔ اب تو رمضان قریب آ رہا ہے، شعبان شروع ہو گیا، شعبان کا چاند نکل آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب کا چاند دیکھ کر رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ رجب کا مہینہ گزر گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا۔ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور اگر ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے تو ہمیں ایک بڑا انقلاب اپنی زندگی میں نظر آئے گا، اپنے گھر میں نظر آئے گا، اور انشاءاللہ وہ پوری دنیا میں آنے والے ایک صالح انقلاب کا بیج بنے گا، ایک صالح انقلاب کی ابتدا ہوگی انشاءاللہ۔ اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں تو پھر اس کے بعد ساتھ میں یہ سمجھیں کہ یہ مدرسہ کیا چیز ہے۔ یہ مدرسے جو حفاظ پیدا کرتے ہیں، جو علماء پیدا کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو خوبیاں ایسی ہیں کہ اگر حسد کی گنجائش ہوتی تو یہاں حسد کی اجازت ہوتی۔ حسد کہتے ہیں کسی کو دیکھ کر جلنے کو، تو کسی کو دیکھ کر جلنا تو اچھا نہیں ہے، لیکن کسی کو دیکھ کر دل میں یہ رشک پیدا ہونا، یہ تمنا پیدا ہونا کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی صفت اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ یہ صفت مجھے بھی عطا فرما دے، اس کو غبطہ کہتے ہیں عربی میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غبطہ کے لیے حسد کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تمنا اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے، اتنی بڑھ جائے کہ ایسا لگے کہ جیسے اس کو اس سے جلن ہو گئی ہے۔ تو فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو مقام ہیں جہاں حسد کی گنجائش ہو سکتی ہے۔ کون کون سے مقام ہیں؟ فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلاکتہ، ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا ہے، یہاں مال سے مراد حلال مال ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کے، بے ایمانی کر کے کمایا ہوا مال نہیں، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ سب کو حلال روزی عطا فرمائے، حلال مال عطا۔ بہت افسوس ہوتا ہے ہمارے اکثر ایمانی بھائیوں کو اللہ نے مال کمانے کے حلال ذرائع عطا فرمائے ہیں، اور اکثر اپنی غلطیوں سے حلال کو حرام بناتے ہیں۔ چیک دے دیا، ریٹرن کرا دیا، حلال کو حرام بنا لیا، وعدہ کیا پورا نہیں کیا، حلال کو حرام بنا دیا، یہ کہہ کر کسی سے کچھ خرید لیا کہ 10 دن میں دے دیں گے، اور اس کے بعد اب تو ٹہلنے دو اس کو، ہاں جب ہوگا دے دیں گے، وعدہ کیا پورا ایک ساتھ دیں گے، اب کاٹ کاٹ کے دے رہے، دھوکہ دے رہے، سب حلال کو حرام بنانا ہے۔
اللہ نے اکثر کو ذرائع حلال عطا فرمائے ہیں، اور اکثریت اپنی حلال روزی کو حرام بناتی ہے۔ اور کیوں بناتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رب ہونے کا یقین نہیں ہے۔ اگر اللہ کے رب ہونے کا یقین ہو تو کوئی روزی کی خاطر اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، اور قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا سوال ہوگا، تمہارا رب کون تھا جو اپنی رولنگ گھمانے کے لیے، جو اپنے تھوڑے سے فائدے کے لیے دوسروں کو دھوکہ دیتا تھا؟ وہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس کا رب تو کارخانہ ہے، اس کا رب تو اس کا لوم ہے، اس کا رب تو اس کا کاروبار ہے، اس کا رب تو اس کا بیوپار ہے، اس کا رب تو اس کا پیسہ ہے، اور وہ سب کچھ غائب ہو جائے گا۔ اس لیے وہاں وہ حسرت کے ساتھ کہے گا مجھے پتہ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کو اللہ نے حلال روزی عطا فرمائی، حلال پیسہ عطا فرما، سب کو دیا ہے اللہ نے، آج سے طے کر لیں انشاءاللہ اپنے حلال کو حرام نہیں کریں گے۔ سب کو دیا ہے اللہ نے حلال، کوئی نہیں ہے جس کو اللہ نے حلال ذرائع نہ عطا فرمائے۔ سب اپنے حلال ذرائع کو اپنے ہاتھوں سے حرام بناتے ہیں۔ کون ہے اس مجمع میں؟ کون ہوگا رشوت لینے والا؟ اس مجمع میں کون ہوگا شراب بیچنے والا؟ اس مجمع میں کون ہے چوری کرنے والا؟ یہ ہیں حرام ذرائع، کوئی نہیں ہے جس کے پاس حرام ذرائع ہو۔ کاروبار اللہ نے دیا ہے، کارخانے اللہ نے دیے، ملازمتیں اللہ نے دی ہیں، چاہے کوئی لوم چلاتا ہو، چاہے کوئی محنت کرتا ہو، مزدوری کرتا ہو، سب حلال ذرائع ہیں۔ اللہ کرے حلال ذرائع سے حلال روزی حاصل ہو۔ کریں گے نا سب لوگ انشاءاللہ سے؟ ہاں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، یعنی حلال و پاکیزہ مال عطا فرمایا، اور پھر ایسا لگتا ہے جیسے یہ اپنے مال کا دشمن ہے، جیسے اس کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، خبردار اس کو ختم کیے بغیر چھوڑنا نہیں۔ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، فلاں مدرسے میں کیا ہو رہا ہے، میں کتنا تعاون کر سکتا ہوں، فلاں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، میں کتنا تعاون کر سکتا ہوں، میرے محلے میں کون بیوہ ہے، کون یتیم ہے، کون ضرورت مند ہے، کون بیمار ہے، میں اس کا کیسے تعاون کروں، میں اس کا کیسے تعاون کروں، میں اس کا کیسے تعاون کروں۔ فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ، ایسا لگتا ہے جیسے اللہ نے اس مال کو ختم کرنے کی اس کی ڈیوٹی لگا دی۔ اتنا بڑا سخی اللہ ہم سب کو بنا دے، اور اس کے لیے لاکھوں اور کروڑوں خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، جتنا ہے اس میں 1 روپیہ خرچ ہو، 5 روپیہ خرچ ہو، لیکن ہم ضرورت مندوں کو تلاش کیا کریں۔ ایک دوسرے حضور نے فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ علم سکھاتا ہے لوگوں کو، اس کے ذریعے فیصلے بھی کرتا ہے، وہ مسائل بھی بتلاتا ہے، اور وہ علم لوگوں کو سکھاتا بھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 2 خوبیاں ہیں، اگر کہیں حسد کی اجازت ہوتی تو یہاں حسد کی اجازت ہوتی۔ یہ دونوں خوبیاں جس جگہ ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اس کو مدرسہ کہتے ہیں۔ مدرسہ کس کا نام ہے؟ پڑھانے والے پڑھا رہے ہیں، خرچ کرنے والے خرچ کر رہے ہیں۔ چندہ دینے والوں اور اساتذہ کی اجتماعی شکل کا نام مدرسہ ہے۔ چندہ دینے والے نہ ہو تو بیچارے اساتذہ کیسے پڑھا سکتے ہیں، اور چندہ دینے والے ہوں اساتذہ نہ ہو تو مدرسہ کیسے چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے، ان دونوں خوبیوں کا اجتماع ہے جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں۔ جس مقام پر آ کر یہ دونوں صفات جمع ہوتی ہیں اس کا نام مدرسہ۔ اللہ ہم سب کو کامل اخلاص عطا فرما دے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیاں قرآن سے جڑ جائیں، ہماری زندگیاں سنت سے جڑ جائیں۔ اور دیکھو جس کی زندگی قرآن سے جڑے گی اس کی زندگی میں سنتیں خود بخود آ جائیں گی۔ قرآن الگ ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں الگ ہو، ایسا نہیں ہے۔ جس کی زندگی قرآن سے جڑے گی اس کی زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں خود بخود آ جائیں گی، اس لیے کہ قرآن کی عملی تفسیر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں، آپ کے ارشادات، آپ کی احادیث مبارکہ، وہ قرآن پاک کی علمی تفسیریں ہیں، اور آپ نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے، جو عمل کیا ہے، وہ قرآن پاک کی عملی تفسیر ہے۔ اللہ کرے ہماری زندگیوں میں سنتیں آ جائیں، اللہ کرے کہ قرآن ہمارے دلوں کی بہار بن جائے۔ یہ ہو جائے، معاشرے میں یہ تبدیلی آ جائے، سب لوگ یہ نیت کر لیں، پھر انشاءاللہ یہ بچے کتنوں کو لے کر جنت میں جائیں گے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔